خدا نہیں ہوتا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں ملتمس ہوں جامعہ عورت الوسطیٰ کے متعلم آقا منصور حسین حجت الاسلام والمسلمین کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقال امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام: بنی الاسلام علی خمس: اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم شہر رمضان والولایۃ لنا اہل البیت، فجعل فی اربع منہا رخصۃ ولم یجعل فی الولایۃ رخصۃ، من لم یکن لہ مال لم تکن علیہ الزکاۃ، ومن لم یکن لہ مال فلیس علیہ حج، ومن کان مریضا صلی قائدا وافطر شہر رمضان، اما الولایۃ صحیحا کان او مریضا او ذا مال او لا مال فہی لازمۃ۔ سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں و عالم اسلام کے مومنین کی خدمت میں و بالخصوص رہروان ولایت و امامت کی خدمت میں بمناسبت عید غدیر مبارکباد عرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اس پروگرام میں، اس مجلس میں، اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ مومنین کرام، اگر ہم توجہ کریں اور غور کریں کہ جس طرح آج ہم عید غدیر مناتے ہیں، جو حق ہے عید غدیر منانے کا وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ چونکہ آپ اگر دیکھیں کہ جس طرح رسول خدا نے اعلان غدیر کرنے کے وقت جو اہتمام کیا تھا، اسی طرح جب خدا نے وہ اعلان کروانا چاہا اور جس طرح وہ سختی تھی آیت میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جس طرح وہ تاکید تھی اس طرح ہم حق ادا نہیں کرتے۔ اگر وہ حق ادا کیا جائے تو یہ بعید ہے کہ نظام امامت و ولایت قائم ہو سکتا ہے۔ جس طرح جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث نورانی کہ جس میں امام حقیقت ولایت و درس ولایت و نصاب ولایت بیان کر رہے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ کیا ہے اسلام کی بنیاد؟ 5 چیزیں، توجہ ہے نا؟ امام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس: اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ مختصر تعارف کرواؤں، زیادہ ٹائم نہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، اور پھر بتاتے ہیں کہ اور ہماری ولایت۔ اس کے بعد امام اسی کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں سے فجعل فی اربع منہا رخصۃ، ان 5 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی رخصت ہے، یعنی کہ اگر
آپ کو مشکل ہے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ امام آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ موارد پیش آتے ہیں تو 4 چیزوں کی آپ کو رخصت ہے. کن 4 چیزوں کی امام خود بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی واجب نہیں ہے، بشرط یہ کہ مال نہ ہو. ایسے نہیں وہ مال ہو لیکن زکوٰۃ نہ کرے اور مال ہو حج نہ کرے. امام بتا رہے ہیں کہ اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے جواز ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز بھی ادا کرنی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھنی. نہیں، اتنی تاکید ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز ادا کریں. اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو سو کے بھی نماز ادا کریں، اور سونے کے باوجود سونے کے دوران بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو اشاروں سے نماز ادا کریں. نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز ادا کریں. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے بیمار نہیں رکھ سکتا تو اس کی قضا بجا لائے، اس کی افطار کرے. لیکن فرماتے ہیں اما الولایت، ولایت میں اس طرح نہیں ہے. اگر یہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اگر یہ بیمار ہے، اگر مریض ہے، اگر کھڑا ہوا ہے، اگر بیٹھا ہوا ہے، اگر صحیح ہے، کسی بھی حالت میں فَهِيَ لَازِمَةٌ، جس بھی حالت میں ہے، مال نہیں ہے، مال ہے، مریض ہے، بیمار ہے، کسی بھی حالت میں ولایت کو نہیں چھوڑ سکتا. ہر حالت میں ولایت لازمی ہے. لیکن غور کریں کتنا ہم ولایت کے سائے میں ہیں، کتنا ہم آج مفتیان دین، ذاکران دین فضائل علی تو پڑھتے ہیں لیکن ان فضائل کے ضمن میں کبھی بھی ولایت کو بیان نہیں کرتے. رسول خدا نے خم غدیر کے میدان پر نظام بتایا تھا. کیوں اتنی تاکید کی گئی تھی ولایت کے حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم نازل کیا، زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، حج کا حکم نازل کیا. کہیں بھی اتنی تاکید نہیں تھی، اتنی سختی نہیں تھی. فرمایا کہ فما بلغت رسالتا، اگر یہ عمل نہیں کیا تو رسالت کا کوئی عمل انجام نہیں دیا. یعنی 23 سالہ رسالت کا کوئی عمل انجام نہیں دیا. کیوں اتنی تاکید ہے؟ اور پھر وہ تاکید آگے سمجھ آتی ہے کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے، آپ کو لوگوں کے شر سے خدا محفوظ کرے گا. ابھی یہاں پر نقطہ ہے، یہاں پر توجہ کی چیز ہے کہ کس چیز کا رسول خدا کو ڈر تھا. وہ جو دل میں خوف تھا نا، جس کو خدا نے پرکھ لیا تھا اور رسول خدا کو متوجہ کیا، توجہ ہے نا، وہ کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ ڈر آگے تو کوئی جنگجو لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے، نہ ہی کفار تھے، نہ ہی مشرکین تھے. وہ ابھی تازہ حج کر کے آئے تھے. بقول استاد محترم، جب ایک انسان حج کر کے آتا ہے تو اس کی اس طرح مثال ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ماں کے بطن سے باہر آتا ہے تو جس طرح وہ بچہ پاک ہوتا ہے اسی طرح حاجی پاک ہو جاتا ہے. تو سامنے تو پاک لوگ کھڑے ہوئے تھے. رسول کو کس چیز سے ڈر تھا؟ رسول خدا کو ان لوگوں سے ڈر نہیں تھا، بلکہ رسول خدا کو ان کے ذہنوں سے، ان کے اذہان سے ڈر تھا کہ میں ایک نظام بتاؤں گا اور یہ بکھن بکھن کر کے واہ یا علی کر کے بس اس کو دوست سمجھ کے چلے جائیں گے. اور کتنا ٹائم لگا ولایت کو بھولنے کا. 18 ذوالحج کو رسول خدا نے اعلان کیا، 2 مہینے 10 دن گزرے. کتنے؟ 2 مہینے 10 دن. 28 صفر 11 ہجری کو رسول خدا کی رحلت ہوئی. 2 مہینے 10 دن میں نظام ولایت بھول گئے. کتنا ٹائم لگا؟ فقط 2 مہینے 10 دن. یہی ڈر تھا رسول خدا کو کہ بھلانے میں دیر نہیں لگائیں گے. اور آج ہم دیکھیں ہمیں کتنے صدیاں گزر گئی ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے. زبان پہ تو ہم غدیر کا نام لیتے ہیں، علی علی کرتے ہیں،
اس دور کے لوگوں کا کیا فریضہ تھا کہ جو بنی امیہ کے لوگ تھے، اموی تھے، عباسی تھے، ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو غدیری کہتے، علوی کہتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اموی کہا، عباسی کہا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم غدیر کا پروگرام کر کے نکلیں تو ہم یہ اعلان کریں کہ ہم غدیری ہیں، ہم علوی ہیں، اور فقط زبان سے نہیں۔ وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ میں اس کو یوں کہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا یا علی تو کیا حاصل۔ زبان سے یا علی مدد کہتے تو ہیں، جب بھی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے ہم تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ لیکن جہاں پہ علی سے مدد مانگنی چاہیے وہاں پر مانگتے ہیں؟ اگر علی سے مدد مانگے تو علی کربلا میں آ کر وقت کے یزید کو نابود کرنا بتاتا ہے۔ اگر علی سے مدد مانگو تو 6 ماہ کا عسکر پورے لشکر کو لرزا دیتا ہے۔ علی سے اس طرح مدد تو مانگو۔ آج علی سے کس چیز کی مدد مانگنی ہے؟ آج علی سے وقت کے طاغوت کو سرنگوں کرنے کی مدد مانگنی ہے۔ آج نظام امامت و ولایت کو قائم کرنے کی مدد مانگنی ہے۔ آج وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، ہم زبان سے تو کہتے ہیں یا علی۔ ایک شخص تھا نا، اس نے پشاور جانے کا ارادہ کیا تو وہ ٹرین میں سوار ہو گیا اور اوپر والا جو برتھ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سو گیا۔ تو اس نے جانا تھا پشاور کے لیے، تو اس کو نیند آ گئی۔ جو ہی پشاور ٹرین پہنچی وہ پشاور والے سارے اتر گئے، اس کو نیند آئی ہوئی تھی، وہ بیدار نہیں ہوا۔ جب سارے اتر گئے، نئے لوگ بیٹھے، تو پشاور سے آگے ٹرین چلی۔ تو جب آگے پہنچا تو اس کی نیند سے وہ بیدار ہو گیا۔ جب اٹھ کے نیچے دیکھا تو نئے چہرے نظر آ گئے۔ تو اس نے سوال کیا تسی کتھے پہ بندے ہوئے؟ تو نیچے والوں نے بتایا کہ ہم تو لاہور جا رہے ہیں۔ تو اس نے اوپر دیکھ کے کہا کہ بڑا عجیب نظام ہے پاکستان کا، اوپر والے پشاور جا رہے ہیں اور نیچے والے لاہور جا رہے ہیں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اوپر سے تو ولائی ہیں، نعرے لگاتے ہیں یا علی مدد، نعرہ حیدری، غدیر مناتے ہیں، لیکن اندر ہمارا نچلا حصہ کہاں ہے؟ کس سائے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ طاغوت۔ ہمارے استاد محترم ایک مثال دیتے ہیں، آج ہم کتنا دور ہو چکے ہیں ولایت سے۔ استاد محترم آگے علی رضا متحری گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نظام ولایت سے کتنا دور ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہ جو سندھو دریا ہے نا، یہ گلگت بلتستان کی ایک پہاڑی ہے، وہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اس کے بعد اس کے آگے ایک حوض بنا ہوا ہے، وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک آبادی ہے، وہاں پہ پانی آتا ہے، وہاں پہ پانی آنے کے بعد اس آبادی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پانی میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے بھی دھوتے ہیں، بچوں کے کپڑے دھوتے ہیں، اور اس کو پانی کو کیا کر دیتے ہیں؟ گندا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ پانی دوسری آبادی کے پاس آتا ہے۔ اب جب وہ دوسری آبادی کے پاس آتا ہے تو وہ دوسری آبادی والے اس پانی سے پیتے نہیں ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ پہلی والی آبادی نے ان کو خراب کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ گزرتا جب سندھ میں پہنچتا ہے تو آپ اس کی حالت دیکھتے ہیں کیا بن چکی ہوتی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر سندھ والے بھی اس کو پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہی پانی جب کراچی پہنچتا ہے تو اس کی حالت بالکل بگڑ جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج نظام ولایت سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں۔ رسول خدا نے اعلان غدیر کیا، نظام ولایت بتایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 مہینے 10 دن کے بعد وہ نظام بھول گئے اور نظام خلافت قائم ہوا، اور یہ دوری ہوتی ہوتی ملوکیت تک پہنچے۔ ملوکیت کے بعد آج کیا ہوا ہے؟ آج جمہوریت آ چکی ہے، ایک فاسد اور فاسق معاشرہ آ چکا ہے۔ تو کتنا دور ہو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ جو جب ایک آبادی سے پانی گزرتا ہے تو وہ پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ آج ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم کس طرح سکون سے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، جب کراچی وہ پانی پہنچتا ہے وہ کراچی والے پانی نہیں پیتے، چونکہ اس پانی کی یہ حالت بنی ہو چکی ہے۔ آج ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں، کتنا سکون سے رہ رہے ہیں، کتنا دور ہو چکے ہیں ہم نظام ولایت سے۔ تو آج اگر نظام ولایت قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کربلا ضروری ہے۔ کربلا
محور دین ولایت کو اپنے محور میں پلٹانے کا نام ہے۔ امام حسین کربلا کیوں گئے؟ چونکہ وہ محور دین، وہ جو دین کا سینٹر تھا، جو بنیاد تھا، وہ اپنے محور سے ہٹ چکا تھا۔ اس محور کو پلٹانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا گئے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ آج کربلا کیا کر سکتی ہے؟ کربلا اب بھی اگر ہو جائے، کربلا نظام کو اپنے مقام پہ لا سکتی ہے۔ بقول شاعر، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے۔ کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا تخت کی تخت سے تلوار کو مسل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جرانوں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ آج اسی کربلا کو دہرانے کی ضرورت ہے، نظام ولایت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، پروردگار عالم ان کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا اور ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ولایت دیا نا، تب ایک مجرم آیا، ولایت کا انکار کرنے والا آیا۔ اسی دوران اس نے کہا، اے نبی اپنے رب سے کہے اگر یہ بات سچی ہے تو میرے اوپر عذاب واقع ہو۔ تب قرآن گواہی دیتا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، سائل ہم سے عذاب مانگا اور ہم نے دیا۔ تب اس وقت خدا نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کنکری ماری، تب وہ اس کے سر سے گئی اور نیچے سے نکلی۔ اونٹ پہ بیٹھا تھا اور اونٹ کو سوراخ کر کے گئی۔ اسی دوران خطیب فرماتے ہیں جب رسالت میں کوئی آ جائے نا تب ولایت اس کا دفاع کرتی ہے، اور جب خدا پہ توحید پہ جب بات آئے نا